دو تہائی لیتے ہو ڈھیٹ ہو کر, بے حیا اور بے شرم ہو کر, کہ ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کر, ان کی عورتوں کو پکڑ کر, ان کی بیٹیوں کو پکڑ کر, ان کو قید بابا سلاسل رکھ کر, اور پھر آپ بلیک میل کر کے اس طرح سے ووٹ لیتے ہو. لعنت ہے ایسی ترمیم پر بھی, اور لعنت ہے ایسی میں سمجھتا ہوں میجورٹی پر بھی. تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے اب عدلیہ کو بھی غلام بنانا ہے تو بنا لیجئے گا یہ, لیکن اب دو ڈیوائڈ بڑا کلیئر ہو جائے گی. ایک طرف وہ ہوں گے جو آزادی کے علمبردار ہوں گے, جو عوام کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو عوام کے ہاتھوں مقتدر کرنا چاہتے ہیں, جو حق حکمرانی عوام کو دینا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ہوں گے جو بوٹ پالش کر کے, غلامی کر کے, اور جو ہے وہ اپنا پاکستان پر عوام کی حکمرانی کی بجائے وہ کسی اور کی حکمرانی, کسی اور کی غلامی میں جانا چاہتے ہیں پاکستان کو. تو پھر کیا فرق ہوا؟ خاکی ہیٹ سے لے کے خاکی وردی کے نیچے آپ نے اپنی داڑھی دے دی, اپنا مقدر دے دیا, اپنی ملک کو جو ہے ان کے نیچے لگا دیا, اور اداروں کو بھی آپ نے جو ہے انہی کے تابع کر دیا, عدلیہ سمیت. تو پھر ٹھیک ہے, گھس کر جس طرح یہاں پامال کیا گیا ہے, یہ پامال پارلیمان کی نہیں ہے, یہ تضحیک جو ہے عوام کی ہے, کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ جو ہے ایوان ہے, جہاں سے حکومتیں بھی مترشح ہوتی ہیں جن کو حق حکمرانی پاکستان پر ہے. سو اگر ریاست کی تذلیل اس انداز سے کہ اندر گھس کر بتیاں بند کر کے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا ہے, تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ عمران خان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا ہے اس پہ کیا کامنٹ کریں گے, کیا وہ ٹھیک ہے؟ پڑھیں تو صحیح, کیا اس میں غلطی ہے مجھے بتا دے, کوئی بتا دے کہ کوئی تاریخی پس منظر میں کوئی غلط بات ہوئی ہو اس میں. ٹویٹ سر پہ چڑھا دیا, اسی طرح جس طرح 9 مئی کو سر پہ چڑھا دیا. 9 مئی یاد آتا ہے, یہ اس سے بڑی یلغار جو 10 ستمبر کو یہاں ماری گئی ہے, ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے جو آئین کی سبورژن کی ہے, آپ نے پارلیمان کی جو ہے توہین تضحیک کی ہے, آپ نے عوام کو جو ہے ٹھڈے مارے ہیں اور ان کو جو ہے نکال کے ان کے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ آرٹیکل 6 میں غداری کے زمرے میں نہیں آتا ہے, ذائچے میں نہیں آتا ہے. تو پھر آپ کی جو مرضی آئے آپ اس کی تشریح اور توضیح کرتے رہیں, لیکن تشریح اور توضیح ذرا پڑھیے گا ان کی ٹویٹ کو. انہوں نے سیاسی پس منظر میں یہی بتایا ہے کہ سبق سیکھیں تاریخ سے, مت دہرائیں وہی 1971 والے سانحے کو, جب یحییٰ خان نے کہا تھا I want the soil of Bengal minus the Bengalis, we'll throw the Bengalis in the Bay of Bengal. پھر آپ پاکستان ایک متحد رکھ سکے. ابھی بھی آپ کے پاس بلوچستان جو ہے آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے, آپ پھر بھی نیروں کی بانسری بجا رہے ہیں. اگر ایک چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ میں بات کروں گا, بات چیت کروں گا, تو آپ کو اتنی آگ لگ گئی ہے, تکلیف ہو گئی ہے, آپ کو تو اس کے پاؤں پکڑنا چاہیے, آپ کو تو اس کو شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ پشتون ہے وہ. ایک طرف جو ہے ایک خاندان کا آدھا خاندان اس طرف ہے, آدھا خاندان اس طرف ہے. آپ نے 9/11 کی غلامی لے کر آپ نے لاکھوں بندہ پوری ریاست کو چیلنج کر سکتا ہے صرف ایک وزیر اعلیٰ. اور اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بات کرنے کے مجاز ہیں, تو پھر تو اردو بولنے والوں کو بھی اختیار دے دیا جائے کہ وہ انڈیا سے بات کر لیں, مودی سے بات کر لیں. اردو ہماری قومی زبان ہے بھائی, اردو ان کی قومی زبان نہیں ہے انڈیا کی, معاف کیجیے گا. تو اردو سپیکنگ کو آپ مت اسی طرح کریں. وہ اردو سپیکنگ جو یہاں ہی جمپل ہیں وہ یہاں کے, وہ کہاں سے ہندوستانی ہو گئے کہ ہندوستان سے بات کریں گے. ہندوستان میں تو نواز شریف نے کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہے ہندوستان میں جا کے لینڈ کرے. اس نے جو ہے اس کا مشرف کے جہاز کو اترنے سے یہاں روک دیا تھا اور کہا تھا جاؤ ہندوستان میں رکو. اس کا تو آپ نے کچھ نہیں کیا, اس کو تو آپ بہت محب وطن سمجھتے ہیں, جس نے پیسے لے کر 75 لاکھ روپیہ لے کر IGI بنائی, اور جس کا جنرل درانی نے جو ہے وہ بیان حلفی دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اصغر خان کے کیس میں, اسے تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. وہ تو بڑا گجرانوالہ میں جس نے ایسی تقریر کی, نواز شریف نے چیلنج کیا آرمی اور آرمی چیف کو, ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتا ہے. ذرا ان کی تقریریں سنیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے. سر جی بتائیے گا کیا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں حکومت کا نمبر گیم پوری کرنے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اگر کریں گے تو پھر وہ بھی عوام کے غیظ و غضب کے پہلے ہی ان کو مسترد کیا ہے خیبر پختونخوا نے.
اگر پھر بھی وہ یہ حرکت کرتے ہیں کہ وہ عوام کا ساتھ دینے کی بجائے ان مقتدر حلقوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کی وہ تنقید کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اب بھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہے، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ حکمرانی حکومت کوئی اور کر رہا ہے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اگر اتنی تعداد کے باوجود بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر آپ ہی دیکھ لیجئے گا، میں پھر کیا کہوں۔ آپ ہی مری نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ انتشار پھیلا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور کافی سخت موقف ان کا نظر آیا ہے پی ٹی آئی کے کس کا؟ سر شازیہ مری کا۔ شازیہ مری ہوتی کون ہے پہلے یہ بتائیں، ایسے اس کی بات کریں جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، جو اس پائے گا تو ہو کم از کم بات، اس کی تو بات مجھے بتائیں۔ شازیہ مری کی کیا حیثیت ہے، میں اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ سر پاکستان تحریک انصاف کے کل تمام کا جو اراکین ہے وہ پارلیمنٹ آئیں گے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی کل اگر ترمیم لائی جاتی ہے؟ لائیں تو صحیح ذرا سامنے تو آئے، ابھی تو آپ نے ساری قوم کو تذبذب میں ڈال رکھا ہے، آپ بھی تیر تکے مار کے تو جو ہے اسپیکولیشنز کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس، کبھی کچھ نہیں ہے، ہماری ایم این ایز کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر وہ بیچارے سرنڈر کرتے ہیں، جو کچھ جبر اور تسلط کیا جا رہا ہے، کیا اس طرح سے ترامیم کی جا رہی ہیں؟ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ اس طرح سے پکڑ دھکڑ کر کے مار کوٹ کر، اور پھر بھی یہی نہیں کہ انہی کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ان کو کیا گیا جو ولنریبل ہیں۔ اب بیٹی، اللہ نہ کرے توبہ استغفار، کسی کی بیٹی کو بھی یہ اٹھا کر لے جائیں، 16 سال کی بیٹی کو جو بلوچ کا کیا گیا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سرنڈر بھی کرے گا اور میرے خیال میں سب کچھ کرے گا، لیکن کیا ایسا ووٹ لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترمیم کروا کر اور سرخرو ہو جائیں گے؟ اور قوم آج اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، جن کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اپنی میجورٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 2/3، اور 2/3 آپ کے پاس ہے نہیں، یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 2/3 نہیں ہے، اور اگر اس طرح سے آپ 2/3 لیتے ہو، ڈھیٹ ہو کر، بے حیا اور بے شرم ہو کر، کہ ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کر، ان کی عورتوں کو پکڑ کر، ان کی بیٹیوں کو پکڑ کر، ان کو قید بابا سلاسل رکھ کر، اور پھر آپ بلیک میل کر کے اس طرح سے ووٹ لیتے ہو، لعنت ہے ایسی ترمیم پر بھی، اور لعنت ہے ایسی میں سمجھتا ہوں میجورٹی پر بھی۔